اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شاہد جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کویسچن ٹائم۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہر کوئی گہری چال چل رہا ہے، مگر افسوس کہ یہ چال کسی دشمن کے خلاف نہیں ہے، یہ چال اپنے ہی حساس اداروں کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ چال چلنے والے بھی غیر نہیں اپنے ہی ہیں۔ حکمران ہر روز 24 گھنٹے سکھ چین کی بانسری بجا رہے ہیں اور ان کے نزدیک حکومت صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور وہ اس پر اعتراض کرنے والوں کو، احتجاج کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس بیٹھ کے چائے اور کافی پئیں۔ کیا حکومت کا نظام اسی طرح چلتا ہے؟ کیا پاکستان کے حالات صحیح ڈگر پر جا رہے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر یہ جو آئے دن میڈیا کی لڑائی ہے، اس لڑائی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف 2 چینلز کی لڑائی ہے یا کوئی مخصوص نجی چینل پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے؟ آج کے اس موضوع کے اندر ہم ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ 6 سال گزر گئے ہیں، ان 6 سالوں میں حکومت تو ضرور بدلی مگر عوام کے حالات نہیں بدلے۔ عوام اب بھی اسی طرح پریشان ہے، بلکہ حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تو تھا کہ کوئی سننے والا تھا، اب جب کوئی آواز نکالتا ہے، احتجاج کے لیے باہر نکلتا ہے، ریلی نکالتا ہے، تو اسے آگے سے یہ کہہ کے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی آواز اگر بلند ہوئی تو جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتر جائے گی۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بڑے مایہ ناز اینالسٹ اور حالات پر بڑی گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر کیسر چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید، ویلکم۔ اور آج کے اس پروگرام کے آغاز ہم آپ سے کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں لڑائی جاری ہے، کیا یہ 2 چینلز کی لڑائی ہے؟ یہ ایک چھوٹی نادان بچی ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اور ایک چینل عوام کو محظوظ کرنے کے لیے، اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ایک پروگرام کرتا ہے، صبح کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر وہ ایک قوالی پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا قوالی اور شادی کا آپس میں کوئی بحر ہے؟ شادی کے موقع کے اوپر آپ کیا قوالی نہیں سن سکتے؟ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پورا پاکستان سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں یہ اندر کا ماجرا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مذاق کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، اور یہ ایک پورے ایک تسلسل کے ساتھ جو اس میں ایونٹس ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک خاص پیٹرن پر ہو رہے ہیں۔ سب کے سب جو ہیں وہ نظریہ پاکستان کی نفی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ خوشی بھی منائیں، آپ اور معاملات جو ہیں ان کے اندر آپ انٹرٹینمنٹ بھی کریں، مذہبی معاملات بھی رکھیں، لیکن یہ کبھی آزادی کا مطلب جو ہے وہ حدودوں قیود کے اندر رہنے کو کہتے ہیں۔ اپنی حدود کو چھوڑ دینے کو آزادی نہیں، اس کو جنگلیوں کا قانون کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، اب جیو کی اینکر جن سے یہ غلطی ہوئی اس نے بھی معافی مانگ لی، رانا ثناء اللہ نے بھی معافی دے دی، اور پھر یہ ہے کہ کچھ علماء بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی قوم سے اپیل کی ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو پھر آپ معاف کر دیں، پھر اس سلسلے کو بند کریں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیوں پھر سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا؟ دیکھیں، کچھ معاملات جو ہیں وہ اس طرح اس کو اگر دیکھیں تو ایسے نہیں ہوتے کہ بھئی میری غلطی اور آپ معاف کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احانت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ہوئی ہے، احانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہوئی ہے، اور ایک پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں جن تک وہ چیز پہنچی ہے ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور محلے والے اس کو معاف کر دیں۔ ارے بھئی آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے،
یعنی اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان میں جن کے آپ نے نام لیے ہیں، اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سپاہی صحابہ سے کنیکٹڈ ہیں. ایک جو ہے ان کے جلسوں میں جاتے رہے ہیں اور ان کے سپوکس پرسن ہیں. یعنی آپ کا اشارہ جو ہے وہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کی طرف ہے یا آپ رانا ثناء اللہ کس کی بات کریں؟ ذرا بات کو کھولیں، نام لیں ذرا، عوام کو بھی پتہ چلے. یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے جو منسٹر ہیں لا کے، اور جن کی ذمہ داری قانون کا تحفظ کرنا ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، لوگوں کے جو ہیں وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے، جبکہ وہ ایک خاص جماعت کی سرپرستی اور ان کے سپوکس پرسن ہیں. اسی طرح علامہ طاہر اشرفی صاحب وہ خود بھی ایک سپوکس پرسن ہیں اور اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ان کی جو ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، جو ان کے اوپر شراب کے نشے کے اندر جو ویڈیوز آئی ہیں، یا جو اور ان کے رقص و سرور کی محفل میں، یا اس طرح کے جو بہت سارے معاملات ہیں، وہ ان کا ذاتی فعل ہے. لیکن جو انہوں نے پوری قوم کے ساتھ جو جوا کھیلا ہے یہ قابل اعتراض ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اسی ایک گروپ کے، جن کو پنجابی طالبان یا اینٹی شیعہ یا سعودی عرب کے جو یا عرب ممالک کے جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے یہ کال ہے. ہیلو السلام علیکم بھائی، میں مسز خان بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم تو السلام. میں آپ کے مہمان کو اور آپ کو بہت بہت سلام کرتی ہوں، تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام کہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سنا کچھ نہیں، دیکھا کچھ نہیں، لیکن یہ جو آپ لوگوں کے جیسے ٹی وی پہ کسی چینل پہ سنا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو کہتے تھے، غیروں کو کہتے تھے کہ یورپ والے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم یا ان کی فیملی کے لیے یا حضرت عائشہ کے لیے یا کسی کے لیے بھی کہتے تھے. تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، پھر ہم جلوس نکالتے ہیں، پھر ہم سب کچھ کرتے ہیں. جب کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ جیو کا اتنا حوصلہ بڑھا ہوا ہے کہ یہ ایک سے ہٹ کے ایک قدم بڑھا لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تو یہ خدارہ ان کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اور آپ کا مطالبہ میں کیا ہے یہ کہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ہمارے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ فرقہ بندی کو جان کے ایک کسی نہ کسی ایک جماعت کی شرارت چھیڑ کے بات کر دینی. لیکن یقین کریں کہ بھائی مجھے خاص طور پہ پتہ بھی نہیں چلا کیا، میں کل سن رہی تھی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس پروگرام کو سنوں بھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ توبہ نعوذ باللہ وہاں پہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک اور اوپر توبہ نعوذ باللہ وہ جو چیز لفظ جوتیوں کا کہہ رہے تھے. اس کے بعد میں نے آگے کچھ نہیں سنا کیونکہ میرا اتنا دل دکھا کہ ہم یورپ میں بیٹھ کے ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں کہ آپ تمام نبیوں کی عزت کریں، تمام خلفاء کی عزت کریں، لیکن ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی پاکستان کا چینل وہ یہ چیز دکھا رہا ہے. آپ خود سوچیں غیروں کو کتنا موقع ملتا ہے. اللہ ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو خود چاہیے اس پہ وہ ایکشن لے. کوئی حق نہیں بول سکتا کہ کوئی اور معافی دے دے. کاش اس ٹی وی چینل کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آج ہمارے اس شو کے دوسرے مہمان ہیں جناب کاظم رضا صاحب، بہت نامور جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے، سیاسی حالات کے اوپر بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں. آپ کو پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید. آپ سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ آپ اس کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کراچی کے حالات سے بخوبی طور پہ آپ واقف ہیں اور کراچی سے یہ سارے جو ہیں یہ ڈرامے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ وہاں سے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ تیسری طاقت جو ہے اس کا دخل ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی طالبان آ رہے ہیں، حکومت انکار کر دی ہے. پھر جناب الطاف بھائی جو ہیں وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ طالبان کے نرغے میں ہے، حکومت انکار کر دی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد سارے اس بات کو تسلیم کرنے کے اوپر سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعی کراچی کے اندر جو ہے وہ تحریک طالبان، کالا دم تنظیمیں، سپاہی صحابہ، ان کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے اور یہی سارے اس خون ریزی کا سبب ہے. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ اس سارے معاملات کو اور پھر یہ جو جیو کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ان کی جو سپورٹ کرنے والے جو علماء ہیں، ان کو آپ ایک تناظر کے اندر کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ خود ایک ڈرامہ ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایشو آف دا ٹائم ہے. جیو کا جو گروپ ہے خلیل الرحمان صاحب کا، اس کا خواب ہے کہ اس نے حکومت کرنی ہے اور کنٹروورسیز کو پھیلا کے کرنی ہے.
ہم اگر تاریخ میں جاتے ہیں، ہم لیٹ 60s کی بات کرتے ہیں جب بھٹو صاحب نے کہا تھا سندھی زبان کے لیے کہ اس کو رائج کیا جائے گا، تو اس کے اوپر جنگ میں وہ خبریں چھپی تھیں کہ پورے سندھ میں آگ لگ گئی تھی. اس گروپ کا کام ہی یہی ہے کہ کسی بھی متنازع بات کو بڑھاوا دینا یا اس کو سپورٹ کرنا. ریٹنگ کے چکر. یہ صرف ریٹنگ کا چکر ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ محض ایک نادانی ہے؟ دیکھیں اب عرف عام ہے، یہ لوگوں کے لبوں پہ یہ نام آ چکا ہے بابا جی کا. بابا جی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ جو ان کی سے بائی ہک اور کروک وہ جو ہے وہ ضرور مانی جائے، اور اگر کوئی نہ مانے ان کی بات تو پھر اس کو بلیک میل کیا جائے اس ایشو کو. لیکن کاظم بھائی کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کیا جائے؟ اس بات کو کہاں تک کھینچ کے لایا جائے اور اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ منیر نیازی صاحب کو شعر ہے نا کہ کیا پوچھتے ہو زندگی کیا ہے، تماشا تھا عمر بھر دیکھا. تو جیو سب کچھ کر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو اور یہ نہیں ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میرے جس ٹیم کو اس نے، جو پروڈیوسر ٹیم ہے، اس کی پروڈکشن ٹیم ہے، اس کو فائر بھی نہیں کیا ہے، اس کو سسپینڈ کیا ہے. کاظم بھائی آپ کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے کال آ رہی ہے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبدالرزاق جنجوا، بیگم عبدالرزاق جنجوا بول رہی ہوں. جی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیں. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو رائے صاحب بات یہ تھی کہ ابھی جیو کا جو چاہ رہا تھا چینل کے بارے میں، تو ٹھیک ہے تو سب کو بھی ایک جتنا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر معاف کر دیں تو سب سے اچھی بات ہے. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں ذرا تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے. بھائی میرا تو بالکل زیرو پہ، میں صرف آپ کی جی گفتگو جاری رکھیں. ہاں جی. تو دیکھیں معاف کر دینا تو وہ جن کا ذکر ہو رہا تھا صدقے ان سے میں قربان جاؤں ان کے نام پہ، اور جس خاندان کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے. چلو انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، میرا کسی سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. صرف میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غیروں کو کیوں موقع دیں، غیر مذہب لوگ جو ہیں آپ جانتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر معاف کر دیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں ہمارے جو کالر ہیں ان کے بھی جذبات بڑے مجروح ہیں. پوری 18 کروڑ عوام سڑکوں پہ ہے. آج پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر شخص کا ایک ہی مطالبہ ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ناظرین ذرا ان کی کال لے لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، یہ آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک. آج میں وہ خبر سن رہا تھا کہ انڈیا میں بھارتی جنتا پارٹی کے نریندر مودی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. جی تو لیٹس ہوپ یہ انڈیا پاکستان کے جو آپس میں جو ٹینشن ہے اس کو ختم ہوگی اور اسٹارٹ آف نیو ریلیشنز. نواز شریف صاحب نے ان کو ٹیلی فون بھی کیا ہے، مبارکباد بھی دی ہے. تو لیٹس ہوپ. ہاں جی، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. کاظم آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن بھی ہے اور حکومت، اور یہ جو ٹینشن ہے کیا یہ کوئی اس کے درمیان ایشو ہے یا یہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم نیا منتخب ہوا ہے اور ہمارے وزیر اعظم نے ان کو خوشی کا میسج دیا، دعوت بھی دی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ بس ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور دورے کرنے کے اوپر یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی اور معاملات بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں خیر سگالی کا میسج دینا یہ تو روایت ہے کہ جی کامیابی کی مبارکباد دے دی، لیکن جو باتیں طے ہونی ہوتی ہیں وہ اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ ڈکٹیشن لیتی ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے اور اس نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے. یہ تمام باتیں پہلے سے طے ہوئی ہوئی ہیں، جس کو کبھی امن کی آشا کا نام دے دیا جاتا ہے، اداروں کو شامل کر دیا جاتا ہے کہ جی امن کی آشا بنا لیں آپ، یا پھر جو ہمارے ملکی ادارے ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کی طرف بڑھاوا دیا جاتا ہے اور ان کے نام کے اوپر اس قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی اور شائستہ تہذیب میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. آپ کے نالج میں ہوگا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے آج نجی چینل جیو کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑی مذمتی قرارداد پیش کی ہے، لیکن اس مذمتی قرارداد کے اندر آخر پر رانا ثناء اللہ نے بعض تبدیلیاں کروائیں. وہ تبدیلیاں کیا تھیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب دلچسپ شخصیت ہیں. ان کے ان تمام لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں جن سے تعلقات نہیں رہنے چاہیے.
جو تشدد کو ہوا دیتے ہیں ان کے تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ سارے ریلیشن شپ ہیں، اور سارے زمانے کو پتہ ہے اس بات کا، اور وہ تبدیلیاں وہی چاہیں گے جس میں ان بینڈ آؤٹ فٹس کو فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے ان کو۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے یہ میں پوچھوں کہ وینا ملک کا انڈیا میں انہوں نے بڑا طویل عرصہ گزارا، وہاں سے ان کی کچھ نوڈ پکچر بھی آئیں اور ان کی باڈی پر کچھ ISI کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے، پھر وہ پاکستان آتی ہیں اور اتنے عرصے کے بعد وہ پاکستان آئی ہیں، انہیں ویلکم کیا گیا، تو یہ ویلکم تو کرنا چاہیے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ وینا ملک جو ہے وہ پہلے انٹروڈیوس ہوئی، پاکستان کے اندر فلاپ ہوئی، لیکن اسی دوران جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اسکرپٹ لکھا گیا کچھ عرب ممالک کے اندر جو ہمارے بڑے خیر خواہ لوگوں کے ہاں، پھر اس اسکرپٹ کے تحت پھر وینا ملک جو وہ اس کو کانٹریکٹ ملے، پھر وہاں پر گئی، اس کا تھوڑا سا کچھ پکچرز آئیں، تھوڑی سی اس کو ہوا ملی، جیو نے اور دوسرے چند چینلز نے اس کو تھوڑا سا بریکنگ میں لائے نیوز کو، پھر اس کے بعد اچانک جو ہے وہ اس کے اوپر ISI کا ٹیٹو اس نے بنایا، اور ایسی نازیبا حرکات کی، یعنی جس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ ایسی جنسی قسم کی ان کی جو حرکات تھیں، پھر اس کی وہ ویڈیو آئی، وہ بنیادی طور پر یہ میسج تھا ISI کے لیے کہ ہم آپ سے یہ کام کروائیں گے اس طرح کے۔ اسی طرح اگر یہ پورا اس کو آپ دیکھیں پورا اسکرپٹ ہے، جیسے ISI کے مخالف جتنی جماعتیں ہیں یا جو بھی شخص ISI کے خلاف بیان دیتا ہے اس کو ایک نجی چینل پذیرائی دے رہا ہے۔ میں اس کو ISI نہیں گنتا، میں اس کو اسٹیٹ آف پاکستان کہتا ہوں، کیونکہ ISI کیا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان کا پلر۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، اب اسی اسکرپٹ کا ایک اور حصہ بھی تھا جس کے اندر اسی ہمارے دوست ملک انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ مشرف صاحب کو وہ وہیں پر سری لنکا میں فارغ کر سکتے تھے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ اس اسکرپٹ کا حصہ تھا کہ یہ ہوا میں ہوں گے، پھر ان کو یہاں سے اترنے نہیں دیا جائے گا، اور پھر یہ جا کے انڈیا کے اندر جا کے لینڈ کریں گے۔ یہ اس چیز کا میسیج ہوگا کہ جو آپ نے کارگل میں ہمارے ساتھ کیا اس کو کچھ بھی نہ کرتے، لیکن اس کے لیے ایک میسیج جاتا، اور اسی وجہ سے یہاں آپ دیکھیں نا عام طور پر مارشل آتے ہیں، ایک بندے نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، وہ بندہ ہوا میں ہے، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور پوری کی پوری قوم نے ویلکم کیا۔ قوم کبھی بھی ویلکم جو ہے وہ کسی ایک فرد کو، ایک ادارے کو، کسی چیز کو نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اسٹیٹ کو کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹیٹ نے کبھی بھی عوام کو آن نہیں کیا۔ اب یہ دیکھ لیں لوگ سڑکوں پر ہیں، گورنمنٹ آن کرتی ہے۔ آپ ایک مذمتی قرارداد کا آپ نے تذکرہ کیا، چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے وہ جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے ایک فواد احمد فواد کو کہ بھئی آپ بابا جی کے کالے کرتوتوں کو آپ، اور ان کی جو بھی منشا ہے، چونکہ وہ ایک پورا اسکرپٹ ہے، امن کی آشا، یہ سارے معاملات، ان کو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ آپ گارنٹی ہے اس چیز کی کہ آپ تمام معاملات کو دیکھ لیں، فواد احمد فواد کا اس دور حکومت کے اندر سوائے جیو کے مالکان کی ڈائریکشن کے کوئی کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر 2 دھرنے ہوتے ہیں، ایک دھرنا جو ہے وہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً 60-70 ہزار افراد وہاں پہ شامل تھے، پھر راولپنڈی کے اندر دھرنا تھا، لگو باغ اس کے اندر بھی اتنے ہی افراد تھے، پھر اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے 60 مختلف اضلاع کے اندر بھی دھرنے ہوئے۔ ان دھرنوں سے ہم نے کیا حاصل کیا، کون سے مقاصد تھے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن ابھی ہم ایک کمرشل بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ان سوال کا جواب چاہیں گے۔